نام خدا اس کتاب مینا 2 کا تیسرا درس جو ہے وہ جاری ہے۔ آج ہم کتاب مینا 2 کے صفحہ شمارہ 27، اب پتہ نہیں میں غلطی پر ہوں یا نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو 27 نمبر صفحہ ہے یہ آپ نے اس کی ریکارڈنگ سنی تھی؟ جی سر، سن لی تھی۔ اور اب اس کو ذرا تھوڑا سا باریکی سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کی توضیح جو ہے وہ ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے، یا ہم اس کی جو توضیح ہے اس سے یہ ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے ابتدائیہ جو تھا وہ کچھ طلباء نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا، جی سر۔ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو اب میں گزارش کروں گا، اصل میں یہ درس ہے کس بارے میں؟ یہ درس ہے کورونا کے دنوں کا، درباره ویروس کرونا چه میدانید؟ آپ کرونا وائرس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ دوران کرونا در کشور شما چگونه بود؟ آپ کے ملک میں جو تھی کیفیت کیا تھی؟ آیا مردم در دوران کرونا توصیه‌های بهداشتی را رعایت می‌کردند؟ کیا لوگ آپ کے ملک میں کورونا کے دوران SOPs جو تھے، جو صحت کے اصول وضع کیے گئے تھے، کیا اس پر وہ پوری طرح عمل کرتے تھے یا نہیں؟ چهارم، متن را بخوانید و بگویید بهتر است در دوران شیوع کرونا، شیوع کرونا سے کرونا کا پھیلاؤ، به چه نوع رستوران‌هایی برویم؟ اب یہ ایک پہلا جو ہے وہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، ان عبارات کو سنیں، اور پھر آپ ہمیں بتائیں کہ اگر کسی ملک میں کرونا وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہو تو پھر ہمیں اگر ریسٹورنٹ جانا پڑا تو کس قسم کے ریسٹورنٹ میں جائیں۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا، جناب ہمارے رائٹ سائڈ پر مجھے نام نظر آ رہا ہے مظہر حسین صاحب کا، کہ آپ سب سے پہلے در منزل، یعنی اگر ہم گھر پر ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو ذرا پڑھیے۔ جی، در منزل صفحہ شمارے 27۔ السلام ڈاکٹر، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ۔ سر سب کو پاک سلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں، در منزل، خواندن در منزل، در منزل بهتر است تا حد امکان از خانه بیرون نروید و در مهمانی ها شرکت نکنید، یعنی مطلب یہ گھر سے ہسپتال کام کو کریں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ در جناب آقای مظہر، در زمان شیوع کرونا شما همتون
نباید در مهمانی ها شرکت کنی و از خونه هم حتی بیرون نروید. آپ نہ تو کوئی مہمانیوں کے لیے دعوتوں میں شرکت کریں، نہ ہی آپ گھر سے باہر جائیں۔ ڈاکٹر شمیم صاحبہ یہ دوسرا پیراگراف پڑھیں۔ چیزهایی که می خرید. جی سر، جی، چیزهایی که می خرید. چیزهایی که من خرید ممکن است آلوده و دیروز و شروع و دلیل و همین دلیل لازم است یک پارچه و صفحه در آشپزخانه آماده کنید و کیسه های خریده را آن بگذارید. تمام بسته ها را سترفو کنید و تمام سطوح خانه از جمله دستگیره ها و سرویس بهشتی را هر روز تکون کنید. سر پیراگراف says کہ آپ جو بھی چیزیں خریدیں وہ کہ وہ خراب چیزیں نہ ہوں. نہیں، اصل میں ڈاکٹر صاحب ہم ذکر کر رہے ہیں اس زمانے کا جس وقت کرونا کی وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہو، اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ دوسرا جو پیراگراف ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ چیزهایی که می خرید، وہ چیزیں جو کہ آپ خریدتے ہیں، ممکن است آلوده به ویروس باشند، ممکن ہے وہ جو ہے آپ کی چیزیں آلودہ ہوں کس چیز سے؟ کرونا کے وائرس سے. به همین دلیل لازم است یک پارچه یا سفره در آشپزخانه آماده کنید. اور اسی دلیل کے سبب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے باورچی خانہ میں ایک کپڑا، پارچے یعنی ایک کپڑے کا ٹکڑا، یا سفرے یا ایک دسترخوان در آشپزخانے آماده کنید، آپ اپنے باورچی خانے میں تیار رکھیں. و کیسه های خرید را روی اون بگذارید. اور جب آپ کوئی شاپنگ کر کے چیزیں لے کر آتے ہیں تو آپ نے وہ تمام چیزیں یا تو ایک کپڑے کے ٹکڑے پر یا کسی دسترخوان کے اوپر رکھنی ہیں. تمام بسته ها را ضد عفونی کنید. اور اس کے بعد آپ نے جتنے بھی آپ کے تھیلے یا پیکٹس ہیں ان کو آپ نے ضد عفونی یعنی سینیٹائز کرنا ہے. آپ ان کو سینیٹائز کریں گے، سینیٹائزر سے یا کسی بھی چیز سے ضد عفونی کریں گے. وہ تمام سطوح خانہ، اور گھر کی جتنی بھی جو ہیں سرفیسز ہیں، سطوح جمع ہے سطح ہے، سطح کی جمع سطوح ہے. جتنی بھی سروسز ہیں، چاہے وہ آپ کا کچن کاؤنٹر ہے یا کوئی اور جگہ ہے، جو بھی چیزیں آپ کو اوپر ہیں تو ان کو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، جن میں شامل ہیں دستگیرے ہاں. دستگیرے کہتے ہیں ہینڈلز، ڈور ہینڈلز یا کیبنٹ ہینڈلز، ان کو ہم دستگیرے کہیں گے. و سروس بهداشتی را ہر روز ضد عفونی کنید. سروس بہداشتی سے مراد ہے ٹوائلٹ. آپ اپنے ٹوائلٹ کو بھی جو ہے ہر روز جو ہے وہ سینیٹائز کریں گے، اس کو بھی ضد عفونی کریں گے. یہ گھر کے اندر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں. جناب آغا یہ شبیر صاحب، آپ نے تیسرا جو پیراگراف ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے. بے فرمائی. بہتر است. بله ثانی خونم. بهتر است. سر آپ بہت اچھا سمجھا. بله ثانی خونم.
بهتر است میوه سبزیجات را قبل از مصرف یک بار با آب و نمک یا مایع ظرفشویی بشویید. اچھا ہے، بہتر ہے سبزیوں فروٹس کو یا سبزیوں کو استعمال سے پہلے ایک دفعہ پانی اور نمک کے ساتھ، یا اگر کسی نے دھونے والا وہ مایع ہے یا کوئی لیکوڈ، مایع سے مراد ہے لیکوڈ ہے، اس جی، کے ساتھ لیکوڈ اس کے ساتھ دھوئیں. اس سے پس دوبارہ با آب تمیز کنید. اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ اس کو پانی کے ساتھ صاف کریں. ویروس کرونا در ماده غذایی نپخته زنده میماند. کرونا وائرس جو ہے وہ ایسی غذا پہ جو نپختہ ہو، پکائی میں کچی سبزیوں پر یا کچی غذا کے اوپر زندہ رہتا ہے. پس رای جلوگیری از شیوع ویروس نباید گوشت و تخم مرغ خام یا نیم پز بخورید. بس آپ کو اپنی حفاظت کے لیے کورونا کے پھیلاؤ سے آپ کو چاہیے کہ گوشت و تخم مرغ، انڈے، گوشت، کچا مرغ گوشت، یا کہتے ہیں نیم پز، ہاف بوائلڈ جو ہوتا ہے یا پکا ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، جی، اس کو کھائیں. اس سے پہلے آپ کو یعنی آپ نے کچی چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا ہے. جو بھی چیز آپ نے کھانی ہے سب سے پہلے اسے سینیٹائز کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح پکا کر آپ نے کھانا ہے. اب ہم پہنچتے ہیں خانم عقیلہ خاتون کی طرف. جی، در محیط آموزشی و کاری. اپنے کام کی جگہ یا جو ہے وہ کسی مدرسے میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے. لازمی ہے کہ اتاق شما آپ کے کمرے میں در محل کار اور کام والی جگہ پہ یا محیط آموزشی یا جہاں پر مدرسے والی جگہ پہ تہویہ مناسب داشتے باشن، کہ اس ماحول کو مناسب جو ہے اس کا ہوا کا انتظام ہونا ہے. تہویے سے مراد ہے کہ وینٹیلیشن، جس کو ہم کہتے ہیں ہوا کے لیے اس کے آنے جانے یعنی ہوا کے گزرنے کا بندوبست ہونا چاہیے. بھلے ہوا در جریان باشد تاکہ ہوا جو ہے وہ جاری رہے. جی، ہمیشہ ماسک بزنید، ہمیشہ جو ہے وہ ماسک پہنے. وبا ہمکاران اور اپنے کولیگز کے ساتھ یا ہم کلاسی ہائی خود یا اپنے ہم کلاس فیلوز کے ساتھ 2 میٹر فاصلے داشتے باشید، کہ 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں. جی، جناب وسیم عثمانی صاحب آف بیلجیم. حضرت عثمانی، یہ بیلجیم کو ہم فارسی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ چلیں آپ سے ایک سوال. سر فارسی میں اس کا فرینچ نام استعمال کیا جاتا ہے. اوکے، ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے. تو آقای وسیم عثمانی فرام بلژیک هستند. لطفاً اون پاراگراف دوم در ستون دست چپ بخوانید. برای زدن دکمه های برای زدن دکمه های آسانسور و دستگیرها نباید از دست استفاده کنید. زدن دکمه های، سر آپ مدد کریں گے میری؟ جی جی. جب آپ لفٹ کے اندر سوار ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک بٹن پش کرنا ہوتا ہے. اس بٹن کو یا اس ناب کو ہم دکمے کہتے ہیں. ویسے آپ کی قمیض اور آپ کی بشرٹ وغیرہ شرٹ کے جو بٹن ہیں اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ دکمے ہی استعمال ہوتا ہے. یہاں انہوں نے بجائے اس کے کہ کلید کا لفظ استعمال کرتے، انہوں نے دکمہ ہو، یہ آسانسور بھی غالباً فرینچ لفظ ہے اور یہ لفٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب آپ جو ہیں اس کے اندر ہوں، لفٹ کے اندر، اور آپ نے اس کا کوئی بٹن دبانا ہے یا آپ نے اس کا جو ہے ہینڈل جو ہے اس کو ہاتھ لگانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے یہ کام نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ میں نے جو پڑھا تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ اپنی کوہنی، یہ جو کوہنی ہے جسے ہم آرنج ہے، اس سے
اور بلکہ میں نے تو اس زمانے میں دیکھا کہ کئی جگہ خلال دندان گزشتے بودن جو ٹوتھ پکس ہیں ان کو انہوں نے لفٹ کے اندر رکھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایک ٹوتھ پکس لیتے تھے، اس سے بٹن دبا کر جو ہے وہ اس کو آپریٹ کرتے تھے. بھلے بے فرمائی آگئے وسیم. حتماً حتما در آسانسور رو به در بایستی روبروی هم. حتماً در آسانسور یقیناً لفٹ کے اندر رو بے در بے ایستید، جب آپ لفٹ کے اندر کھڑے ہوں تو آپ کا منہ جو ہے وہ اس کے دروازے کی طرف ہونا چاہیے، نہ روبروئی ہم. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف آمنے سامنے منہ کر کے کھڑے ہوں، بلکہ سب کا منہ جو ہے وہ دروازے کی طرف ہونا چاہیے. یعنی شماہا پشت سرے ہم باید بے استید، ایک کے پیچھے دوسرا جو ہے اس کو کھڑا ہونا چاہیے. اب باری ہے جناب ثاقب حیات صاحب کی. ویلکم صاحب ثاقب حیات صاحب. آپ نے یہ جو ریستوران کے نیچے جو حاشیہ کے اندر عبارت ہے اس کو پڑھنا ہے ہمارے لیے. جی 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 یہی ہے، بہتر ہے. بهتر است اشتاب کاشف و چنگال و لیوان یک بار مصرف استفادہ کنید. یہ ایس او پیز ہیں ریسٹورنٹ کے بارے میں. اگر آپ کورونا کے درمیان کسی ریسٹورنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں تو آپ نے وہاں کے جو برتن ہیں وہ استعمال نہیں کرنے، بلکہ آپ جو ہے جتنے بھی وہاں چیزیں استعمال کریں وہ ڈسپوزیبل ہونی چاہیے. جو چیزیں ڈسپوزیبل ہوتی ہیں ان کو ہم فارسی زبان میں یک بار مصرف یعنی ون ٹائم یوز. بہتر است از بشکاب کاشک و چنگال و لیوان. 4 چیزوں کے نام ہیں: بشکاب پلیٹ، کاشک سپون، چنگال فورک و لیوان گلاس. تمام یہ چیزیں ڈسپوزیبل ہونی چاہیے یا یک بار مصرف استفادہ کنی. وہ چیزیں استعمال کریں جو کہ گڈ فار ون ٹائم یوز ہونی چاہیے. اس کے بعد باری آ جاتی ہے ڈاکٹر شبیر صاحب کی دوبارہ. جی بھائی. بفرمائیں. بعد از سفارشی غذا یا پرداخت هزینه باید دستهای خود را بشویید و خشک کنید. حتما برای پرداخت هزینه از کارت بانکی استفاده کنید. وہ کہہ رہے جب آپ کھانا وغیرہ کھا لیں اس کے بعد یا کھانے کا آرڈر دینے کے بعد یا پیسے دینے کے بعد بل ادا کرنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور خشک کریں. حتماً یقیناً برائے پیمنٹ کے لیے یا پیمنٹ از کارت بانکی یعنی ATM کارڈ سے آپ استفادہ کریں. جی پیسوں کا نہ کریں، پیمنٹ کریں. پرداخت کے معنی ہے ٹو پے. پرداخت ہزینے کا لفظ ایکسپنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جس وقت آپ جو ہیں ایکسپنسز کو پے کرنے کا وقت آئے تو آپ اسکناس سے ادائیگی نہیں کریں، آپ نے کرنسی نوٹ سے ادائیگی نہیں کرنی، بلکہ از کارت بانکی استفادہ کنید. آپ جو ہے بینک کارڈ جو ہے اس کو استعمال کریں. اب باری ہے ڈاکٹر شمیم علی صاحبہ کی. آخری پیراگراف جو کہ بالکل سب سے آخر پر ہے. جی جی سر. ریستوران ها یکی از مهر حی تجمع و شبوع و بروز هستند.
بس بہتر است و رستوران انہائی رو باز بوی چشم بینی دهان و گوش خود را با دوست لمس نکید. جو ریسٹوران سر مجھے اس میں آتا نہیں، اس کو جی میں پڑھتا ہوں. سر میں کروں. جی آپ کر دیں. جی رستوران ها یکی از محلهای تجمع و شیوع ویروس هستند. جو یہ ریسٹوران ہیں یہ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور یہ اس کے کرونا کے پھیلنے کی جگہ ہیں. بس بہتر اور جگہ ہیں. یہ بہتر ہے بے ریسٹوران ہائی رو باز بروی کہ جو ریسٹوران کھلا ہو، اوپن ایئر ہو. چشم آنکھ اوپن ایئر والے میں چشم آنکھ بینی ناک دہان منہ و گوش اور کان خدرا بادست لمس اپنے ہاتھ سے ان اعضاء کو نہ چھوئیں. آپ جو ہے آنکھیں، ناک، منہ اور کانوں کو اپنے ہاتھوں سے لمس نہ کریں، یعنی مت چھوئیں. لمس کردن کسی چیز کو چھونا، ٹو ٹچ سم تھنگ. اب آپ نے میرا خیال ہے کہ تفصیل سے جو ہے یہ صفحہ نمبر 27 جو ہے اس کا مطالعہ کیا. اب آپ کے سامنے صفحہ نمبر 28 پر اسی صفحہ سے متعلق سوالات ہیں جو کہ آپ نے جو ہے ان کو حل کرنا ہے. پہلی مشق جو ہے اس میں ہر ایک از توصیہ یزیر مربوط پہ کدوم محیط از علامت بزنید. یہ جو 5 جملے ہیں ان کے سامنے 3 مختلف ستون جو ہیں اس میں خالی خانے نظر آ رہے ہیں. آپ نے جو ہے جملے کو مکمل کرتے ہوئے جو ہے وہاں سامنے جو ہے وہ ٹک کرنا ہے کہ یہ جو 5 جملے ہیں یہ کون کون سے جو ہیں پیراگراف سے متعلق ہیں، کیونکہ یہ پہلا جو دائم طرف کا صفحہ ہے وہاں 3 مختلف عنوانات کے تحت جو ہے عبارات ہم نے پڑھی ہیں. پہلی عبارت جو تھی وہ تھی در منزل، کہ اگر ہم گھر پر ہوں گے تو ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. دوسرا جو عنوان ہے در محیط آموزشی و کاری، یہ جو آپ کا ایجوکیشنل اور ورک ایٹماسفیئر ہے وہاں جو ہے کیا ایس او پیز ہوں گے. اور تیسرا جو ہے در ریسٹوران. تو آپ نے ہر جملے کے سامنے جملے کو پڑھنے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سے عنوان کے ذیل میں جو ہے ہم نے پڑھا ہے. پہلا جملہ جناب ڈاکٹر مظہر صاحب آپ کی باری ہے، بے فرمائید. شکریہ سر ڈاکٹر صاحب نے مجھے عفونی کردن سطوح منزل بے منزل. ہاں، ضد عفونی کردن سطوح در منزل، بالکل ٹھیک ہے. دوسرا جناب شیر شاہ صاحب ویلکم، آپ ذرا پڑھیے جناب دوسرا جملہ اور بتائیے کہ یہ کون سے عنوان کے ذیل میں ہمیں پڑھا تھا ہم نے. جی سر. زدن ماسک کون سی جگہ پر انہوں نے کہا کہ آپ کو ماسک لگانا چاہیے؟ در ریسٹوران نہ، در محیط آموزشی و کاری. کسی ایجوکیشنل، کسی درسگاہ میں، ایجوکیشنل پلیس میں یا آپ کے آفس میں آپ نے جو ہے ماسک جو ہے وہ ضرور لگانا ہے. جناب محمد ثاقب حیات صاحب جی. سر یہ استفادہ در رہائیت کا مسئلہ، سر یہ ریسٹورنٹ ہے. در ریسٹوران، بالکل ٹھیک ہے. جملہ یہ چہارم خانم اکیلا بے فرمائی لمس نہ کردن چشم. جی سر، یہ
ریستوران. و جناب آقای وسیم عثمانی جمله پنجم بفرمایید. پرچیز از خوردن غذای نیم پز. سر غالباً یہ بھی ریسٹوران. ریستوران. در منزل پرہیز از خوردن. یہ آپ نے جو آخری پیراگراف جو ہے در منزل کا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے تخم مرغ یا کوئی اور جو چیزیں جو ہیں گوشت وغیرہ ہے، اس کو ہاف ڈن جو ہے نا وہ آپ نے یوز نہیں کرنا، ہاف کوک نہیں اپنا استعمال کرنا، ہاف بوائل بھی نہیں. ہاف بوائل نیم پز کو ہم کہتے ہیں ہاف بوائل. تو تخم مرغ سے مراد جو ہے انڈا ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے جو ہے باقاعدہ فل کوک کر کر آپ نے استعمال کرنا ہے. تمرین 2 صفحہ شمارہ 28 28 نمبر صفحہ کی جو دوسری مشق ہے، با توجہ به متن جمله های زیر درباره کرونا را کامل کنید. یہ پھر 3 جملے ایسے ہیں جن کو انہوں نے خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹاسک دیا ہے. تو پہلا جملہ جو ہے وہ شبیر احمد صاحب بفرمایید، بخوانید، جاهای خالی را پر کنید. بله استاد. برای از بین بردن ویروس کرونا باید غذا را کامل بپزیم. آبی شویید. کامل بپزیم، کامل بپزید. کیونکہ خالی دھونے سے تو کام نہیں بنے گا نا، غذا تو کھانی بھی ہم نے ہے. اس کے اندر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، برائے از بین بردن، از بین بردن نہیں ہے، نون کے نیچے اضافت نہیں ہے. از بین بردن ویروس کرونا باید غذا را کامل بپزیم. حالا نوبت چه کسی هست؟ دکتر شمیم صاحبہ. جی جی سر. نباید نباید دست آلوده با ویروس کرونا را به چشمه های خود بزنیم. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہمارے ہاتھوں پر کرونا وائرس لگا ہوا ہے تو ہمیں اپنے ہاتھ جو ہیں آنکھوں تک، ناک تک یا اپنے منہ تک جو ہے نہیں لے جانے چاہیے، یا نہ ان سے چھونا نہیں چاہیے. جملہ سوم جناب آقای شیر شاہ. جی شاہ صاحب، آپ تیسرا جملہ پڑھیے اور اس کو پر کریں خالی جگہ کو. ویروس کرونا. شیر شاہ صاحب تشریف نہیں رکھتے. جی محمد ثاقب حیات صاحب. اگر آپ جی وائرس کورونا ممکن است الذي اکثر ویروس کرونا ممکن است صدیق پونے کسی جی کسی ایک جگہ گڑبڑ ہے، یا آپ کا نیٹ جو ہے شبکے جو ہے ادھر یا ہمارے، تو اس کی وجہ سے قط و واصل جو ہے وہ جاری ہے. تو میں اس جملے کو پڑھتا ہوں. ویروس کرونا ممکن است روی ہر سطحی زندہ بماند. کیونکہ وائرس جو ہے کرونا کا ایک ایسا کیا کہتے ہیں ڈھیٹ وائرس ہے. ویروس مبرم است. مبرم کہتے ہیں ڈھیٹ کو، کہ جو گھر کی تمام سطوح جو ہیں ان کے اوپر وہ زندہ رہتا ہے. اس لیے سطوح کو بھی، سرفیسز جو ہیں ان کو بھی صاف ستھرا کرنا گھر والوں کی ذمہ داری ہے. تمرین سوم. جی سکلین صاحب ہے ٹائم؟ میرا خیال پورا ہو گیا.
جی 1 منٹ. تمرین سے با توجه به متن به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه بدهید. متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالوں کے مختصر جوابات دیجیے. در دوران شیوع کورونا کے پھیلاؤ کے دوران پرسش اول در آسانسور باید چگونه بایستیم؟ جس وقت ہم لفٹ کے اندر کھڑے ہوں تو ہمیں کس طرح وہاں کھڑے ہونا چاہیے؟ رو بدر ما باید رو بدر بایستیم. پرسش دو نوبت 21 لطفاً خودتون پرسش بخونید و پاسخ را دهید. آپ خود ہی سوال پڑھیں دوسرا اور اس کا جواب بھی دیں. جی کون ہمت کریں گے؟ جی بله. هزینه های رستوران را باید از طریق کارت بانکی بپردازید. پرسش سوم نوبت کی سب بله خانم بفرمایید. میوه ها را باید چگونه ضد عفونی کنیم؟ بله میوه ها را باید آب نمکی بشوییم. با آب نمکی بشوییم. تمرین چهارم یک متن درباره خاطره خود از دوران کرونا بنویسید و در آن اگر آپ نے کرونا کے دوران کا وقت دیکھا ہوا ہے تو یہ 4 نیچے مختلف نکات دیے گئے ہیں. ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ چند جملے جو ہیں وہ لکھنے کی کوشش کریں. جی وہ جملوں کا خاکہ کیا ہوگا جناب عثمانی صاحب؟ پہلا جملہ آپ پڑھیں. کیا ہے؟ مشخص کنید در چه زمانی و کجا اتفاق افتاد. ہاں جی آپ نے یہ بات جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے یا اس کو واضح کرنا ہے کہ یہ جو آپ قصہ سنا رہے ہیں یہ کس جگہ جو ہے یہ واقعہ جو تھا وہ رونما ہوا. جناب مظہر حسین صاحب جی دوم چه حادثه اتفاق افتاد. یہ آپ نے ایک من گڑت ایک افسانہ ہمیں بتانا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے یہ کوئی ایک ایسا اتفاق ہوا جو آپ کرونا کے درمیان میں تو اس کو آپ نے بیان کرنا ہے. اگر کوئی مشکل پیش آئی ہے تو چگونے ان را حل کر دید، پھر آپ نے اس مشکل کو کیسے حل کیا و چه تأثیری بر روی شما داشت، اور وہ جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا کرونا کے دوران میں اس کی آپ پر کیا اثر اندازی ہوئی یا تاثیر آپ پر کیا ہوئی. صفحہ شمارے یہ 29. اگر ہم تھوڑی سی بھی ہمت کریں گے تو آج ہم درس سوم جو ہے اس کو جو ہے ہم ختم کر سکیں گے. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو صفحہ شمارے یہ 29 کتاب مینا 2 عنوان دستور پرسش ویژه چرا. ایک خاص سوال ہے جو کہ چرا کے بارے میں، واژہ چرا جو لفظ ہے اس کے بارے میں ایک خاص سوال جو ہے وہ ہے جس کو آپ نے سیکھنا ہے. وہ بیان علت یا حروف ربط
یا پھر آپ نے جو ہے جو کنجوگیشنز ہیں، جو کنجنکشنز ہیں، جو الفاظ ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں ان کے بارے میں، یا آپ نے جو ریزنز ہے، علت جو ہے اس کا بیان جو ہے آپ نے یہاں کرنا ہے۔ تو تمرین یک میں بے تصویر نگاہ کنید چرا علی ہر روز ورزش می کند۔ ورزش کردن، بالکل ورزش اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ سے سوال یہ کیا گیا ہے کہ علی ہر روز کیوں ورزش کرتا ہے؟ علی کے لیے جو بھی وہ ورزش کرتا ہے، آپ کے لیے 3 آپشن دیے گئے ہیں۔ سامنے جو ہے ایک جملہ ہے جو 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور اس کے درمیان میں سرخ روشنائی سے یہ چیز بڑی واضح کی گئی ہے، جو بھی اس کے جو ہے وہ اس کے ریزن جو ہے۔ مثلا علی ہر روز ورزش می کند، علی ہر روز ورزش کرتا ہے، چون زیرا و برائے ان کے، یہ جو ہے یہ حروف ربط ہیں، یہ 3 ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ 2 جملوں کو یا 2 الفاظ کو آپس میں جوڑنے کے لیے، ربط ایجاد کرنے کے لیے ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ علی ہر روز ورزش می کند چون یا زیرا برائے این کے چاک است و باید لاغر شود۔ وہ بہت موٹا ہے۔ چاک موٹے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے ایک لفظ فربے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چاک، اور وہ چاہتا ہے کہ ورزش کرنے کے بعد جو ہے وہ ذرا سمارٹ ہو جائے۔ لاغر شدن، لاغر کے معنی کمزور کے نہیں ہیں بلکہ سمارٹ ہو جانے ہیں، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے موٹاپے کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کھو دے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو کوئی سبب پوچھنا ہو تو اس کے لیے لفظ جو ہے وہ چرا ہم استعمال کرتے ہیں، و برائے بیان علت از واجہائے چون و زیرا، اور جب ہم نے کوئی سبب بیان کرنا ہو تو ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ 2 ہیں، ایک لفظ ہے چون اور ایک ہے زیرا۔ اور آپ دیکھیں کہ اوپر والے دونوں جملوں کے درمیان میں یہ دونوں الفاظ ہمیں بڑے ظاہر نظر آ رہے ہیں، چون و زیرا، یعنی علی ہر روز ورزش می کند چون چاک است و باید لاغر شود، کیونکہ وہ موٹا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ذرا سمارٹ ہو جائے، اس کا وزن کم ہو جائے، تو اس لیے وہ یہ کیا ہوتی ہے، ٹریڈ مل ہوتی ہے، تو ٹریڈ مل جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تمرین 2، لطفاً یکی از شما آقایان یا خانمها بخوانید، یا جی سر، بله گوش کنید، جی فقط یہ جملے بخوانید، اس کے بعد آگے گوش کنید و بنویسید چرا یہ بعد از غذا نباید کارهای زیرا انجام دهیم. آب نوشیدن، سیگار کشیدن، 30 نمبر کشیدن، میوه خوردن، ورزش کردن، چای خوردن۔ یہ 4 ایسی چیزیں جو ہیں جن کا ذکر ہے: پانی پینا، سگریٹ پینا، پھل کھانا، ورزش کرنا اور چائے پینا۔ اہل ایران کے مطابق یہ 4 کام وہ ہیں جو ہمیں کھانا کھانے کے بعد انجام نہیں دینا چاہیے۔ تو آپ سنیں اور پھر آپ دیکھیں۔ بله صفحه 29 تمرین 2. انجام بعضی از کارها بعد از غذا خوردن برای بدن انسان ضرر دارد. بعد از غذا خوردن
بعضی از کارها را نباید انجام بدهیم. مثلا بهتر است نیم ساعت قبل از غذا و نیم ساعت بعد از غذا آب ننوشید، چون نوشیدن آب بعد از غذا باعث دلدرد می شود. نباید سیگار بکشید، زیرا دود سیگار جلوی هضم درست غذا را می گیرد. بلافاصله بعد از غذا میوه خام نخورید، چون میوه باعث می شود مواد غذایی با سرعت بیشتری از دستگاه گوارش ما عبور کند و به این ترتیب ویتامین ها و مواد معدنی کمی در بدن جذب می شود. بعد از غذا خوردن حداقل 3 تا 4 ساعت از ورزش کردن خودداری کنید، چون ورزش باعث می شود غذا به دهان بازگردد. دست کم 1 ساعت بعد از صرف غذا نباید چای بنوشید، برای اینکه چای ماده‌ای به نام تانن دارد. این ماده به آهن مواد غذایی می‌چسبد و مانع جذب آهن می‌شود. آپ نے یہ تو پڑھ لیا تھا پہلے کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں 5 چیزیں ہمیں کھانے کے بعد استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب اس ریکارڈنگ میں آپ نے یہ سنا کہ یہ 4 چیزیں ہمیں کھانے کے بعد کیوں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلا جو تھا انہوں نے یہ بتایا کہ جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہوگا تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹے بعد پانی پی سکتے ہیں، اور پوری غذا کے دوران بھی آپ نے پانی نہیں پینا، اور اگر پہلے پینا ہے تو آدھ گھنٹہ پہلے پی لیں، اور اگر کھانا کھانے کے بعد پینا ہے تو تب بھی آدھ گھنٹے کے بعد۔ دوسرا جو ہے انہوں نے یہ ایڈوائز کی کہ کھانا کھانے کے بعد آپ سگریٹ نہیں پئیں، کیونکہ سگریٹ کا دھواں جو ہے وہ آپ کے نظام انضمام جو ہے، جو آپ کا غذا کو ہضم کرنے کا نظام ہے، اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ تازہ پھل جو ہیں کھانے کے بعد نہیں کھائیں، کیونکہ کچے پھل جو ہے وہ آپ نے جو کھانا کھایا ہوتا ہے وہ اس کے لیے مفید نہیں ہے، وہ اس کو جو ہے پہلے ہضم نہیں ہونے دیں گے۔ چوتھا جو ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے ورزش اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 3 یا 4 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد جو ہے وہ آپ نے ورزش نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کھانا کھانے کے بعد فوری ورزش کریں گے تو آپ کی غذا معدے سے دوبارہ آپ کے منہ کی طرف جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اور آخر پر انہوں نے یہ فرمایا کہ کھانا کھانے کے فوری بعد آپ چائے بھی نہ پئیں، کیونکہ چائے بھی اگر آپ پئیں گے تو اس کے بھی اندر ایک خاص مواد جو نکوٹین یا اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی غذا کے لیے مفید نہیں ہے۔ اب یہ میرا خیال ہے کہ یہ تمام وہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کے عادی ہیں، اور ہم نے تو کبھی بھی نہیں سوچا کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو باقاعدہ کیا کہتے ہیں، ایک کھانا ختم ہوتا نہیں تو فوری طور پر یہ چیزیں جو ہیں وہ، بلکہ اس سے پہلے یہ سامنے ٹیبل پر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ للچائی ہوئی آنکھیں جو ہیں وہ فوری طور پر جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں تمرین سے۔ شما مجری برنامه آیا میدانی چرا؟ ایک پروگرام ہے جس کا عنوان ہے آیا میدانی چرا، کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ آپ اس کے جو ہے وہ ایک مجری ہیں، اس پروگرام کو چلانے والے ہیں۔
از هم کلاسی هایتون پرسش های زیر و پرسش های دیگری مانند آنها را بپرسید و به آنها امتیاز بدهید. آپ اپنے کلاس فیلو سے یہ 4 سوالات کریں اور اس کے جوابات لیں، اور پھر آپ نے ان کو مارکس دینے ہیں کہ فلاں صاحب جس نے اس سوال کا جواب دیا اس کو آپ کتنے نمبر دیتے ہیں۔ میں یہ کام جناب ڈاکٹر شبیر صاحب کے ذمہ پہلا سوال لگاتا ہوں کہ آپ اپنے کسی کلاس فیلو سے پوچھیں اور وہ جواب بھی دیں۔ بے فرمائید۔ ٹھیک ہے سر۔ آقای مدن از شما میپرسم بله. چرا پرنده ها ورد میکنند؟ پرنده ها به وجه هوای سرد یا هوای سرد و گرم مهاجرت میکنند. بله. سوال 2، پرسش دوم، چرا باید در هوای آلوده شیر بخوریم؟ خانم عقیلا. من غیر حاضرم. بله، من باید در هوای آلوده شیر بخوریم چون اعضای گوارش هم بهتر کنید یعنی آپ کے ہاضمے کے جو اعضاء ہیں ان کے لیے کیا کرتا ہے ان کو؟ وہ بہتر کرتے ہیں اگر ہم دودھ پیتے ہیں اس میں اور ہوا میں آلودگی نہ ہو۔ یہ آلودہ ہوا سے مراد ہے ایسی ہوا، ان ہوائی کے آلوده به گرد و خاک هست ما باید شیر بخوریم و حتی شیر اگر شیرین هم باشد بیشتر بهتر است. خب جمله سوم از چه کسی میپرسید؟ سر میں پڑھوں؟ جی چلیں. چرا نباید با کامپیوتر نگاه کنیم؟ بینایی ضعیف میکنند. اگر ما زیاد به کامپیوتر نگاه میکنیم این بینای چشمهایمان را ضعیف میکند. خب یہ اثر بدی بر چشمای ما می اندازد. جی شبیر صاحب اب آپ نے کن سے پوچھنا ہے؟ اوپر بس عثمانی صاحب بھی ہیں، کوئی اور دیکھیں کس سے پوچھتے ہیں آپ؟ آقای عثمانی میپرسم. آقای عثمانی شما هستین اینجا؟ صدای من رو میشنوید؟ باتروم گئے عثمانی صاحب. بله هستم. استاد رفتن. بله هستم. چرا وقتی سرما میخوریم درد میکنیم؟ وقتی شما پرسیدید. شروانی میپرسم. بله من وقتی سرما میخوریم این درست است که وقتی سرما خوریم اگر ما سرما خورده باشیم ممکن است مبتلای تب بشویم یا تب بکنیم. اگر ہمیں ٹھنڈ لگ گئی ہو تو اس چیز کا امکان ہے کہ ہمیں بخار ہو جائے، ہم بخار میں مبتلا ہو جائیں.
چلیے ہم ذرا آگے جاتے ہیں. بہت ہی آسان اور بڑا دلچسپ صفحہ ہے یہ جو اگلا صفحہ ہے، اور صفحہ شمارے یہ سی 30 نمبر صفحہ ہے. کدام قانون کدام بازی. ہمارے سامنے 3 کھیل جو ہیں یہ بچوں کے یا ہم بڑوں کے کھیل جسے ہم فرصت کے کھیل کہتے ہیں یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے ہر کھیل جو ہوتا ہے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. تو ان 3 جو کھیل ہیں ان کے کچھ اصول جو ہیں وہ اوپر بتا دیے گئے ہیں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ پہلا، دوسرا اور تیسرا جو اصول جو ہے، جو قانون جو ہے وہ کس کھیل کے متعلق ہے. تو کون صاحب پڑھیں گے؟ کون صاحبہ پڑھنا چاہتی ہیں؟ بے فرمائید. خدام قانون آپ پڑھتی بیٹھ آپ پڑھ لی. کدام قانون کدام بازی. جب ہمیں تعداد یا تدریس واضح نور بشود و هیچ عددی نباید تکراری باشد. حریف نباید بگذارد در مقابل سے مهره را در یک ردیف قرار دهد. ہمیشہ مهره سفید باید بازی را شروع کند. اصول ہے سب کھیلنے کے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ جمع همه اعداد یک ردیف باید 9 بشود و هیچ عددی نباید تکرار باشد. کھیل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہ دائیں طرف جو آپ دیکھیں جو نمبر لکھے گئے ہیں اس میں جو کھیل آپ نے کھیلنا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے آپ از راست بے چپ یا از بالا بے پائیں آپ نے ٹوٹل لینا ہے ایک لائن میں، اور وہ ٹوٹل جو ہو وہ 9 سے جو ہے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. اس کھیل کا نام جو ہے وہ ہے سودوکو. تو یہ سودوکو جو ہے یہ اس کے بارے میں گیم ہے، کیونکہ نمبر جو ہیں وہ بظاہر ہمیں اس میں نظر آ رہے ہیں جن کو ہم جمع کر کے یہ کھیل کھیل سکتے ہیں. البتہ یہاں جو نمبر ہیں ان کی تو تعداد جو ہے وہ بظاہر اگر ہم پورے کو ایک ٹیبل لے لیں تو بڑی مشکل ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے 9 حصے کر لیں، 9 مربعات اس کے بنا لیں تو پھر ہم جو ہے وہ جو 9 کی گنتی ہے اس تک جو ہے وہ شاید ہم پہنچ جائیں کہ جس طرف سے بھی ٹوٹل کریں گے اس مربع میں جو ہے. جیسے کہ آپ سب سے نچلا جو مربع جو ہے رائٹ سائڈ پر اس میں اگر آپ ٹوٹل دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو عمودی حصہ ہے اس میں 1 2 اور 6 1 2 بے اضافہ یہ 6 می شود 9 یہ ایک طرف سے تو 9 کا ٹوٹل آ گیا. اب آپ نے دائیں طرف سے جو ہے وہ بائیں طرف اگر چلنا ہے تو پھر درمیان والا جو ہے وہ ہے 2 سے 5 اور یہاں ہم نے 4 کا اضافہ کرنا ہے. اگر 4 کر دیں تو یہ بھی 9 ہو جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پھر بھی مکمل نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہے کہ باقی کے 2 کچھ جو رو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. تو اس طرح آپ کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، جیسے یہ جو ہے وہ سب سے اوپر درمیان میں جو مربع ہے 4 بے اضافہ یہ 1 5 بے اضافہ یہ 4. جی صحیح لکھا ہوا ہے جمع ہمیں یہ اعداد نے یہ کر دی، یعنی اب
ایک ردیف ایک روح کی وہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ہمیں 9 مربعات نظر آ رہے ہیں یہاں، تو ان میں سے کوئی ایک اس کا پورشن جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ میں نے تو ایسے بازیاں کھیلی نہیں ہیں، تو اگر آپ نے کبھی ایسا کھیل کھیلا ہے تو یقینی طور پر آپ کوئی کوشش کر سکتے ہیں۔ البتہ انہوں نے جو آپ سے سوال کیا ہے وہ صرف کھیل کا نام پوچھا ہے، اور یہ نمبر گیم جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ سودوکو جو ہے وہ اسی کے اندر ہے اور کسی میں نہیں ہے۔ سوال شمارہ 2، دوسری پرسش جو ہے، حرف نباید بگذارد، حریف نباید بگذارد طرف مقابل سے مہرے را در یک ردیف قرار دہد۔ ایسا ہے کہ مہرے جو ہے، دوز ہے، جی یہ دوز ہے، تو مہرے جو ہے یہ شطرنج کے مہرے ہوتے ہیں۔ مہرے انسانی بدن میں گردن کے بھی ہوتے ہیں، کمر کے مہرے بھی ہوتے ہیں، اور مہرے کا لفظ ایک اور جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے مہرے مار۔ جی یہ مہرے مار کیا ہے؟ سر جو سانپ کا زہر ہوتا ہے، تریاک، نہیں وہ تو مہرا تو نہ ہوا۔ تو مہرے مار کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج تک ہم نے جوگیوں کی زبانی سنی لیکن دیکھی نہیں ہیں، اور جوگی جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کے لیے فارسی زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ مرتاز ہے، میم رے تے الف زاد، مرتاز۔ تو یہ جو سپیرا ہوتا ہے جس کو مارگیر بھی کہا جاتا ہے، تو اگر کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جی ایک منکا ہے جس سے وہ جو زہر ہے وہ انسان کے بدن سے ہم کھینچ لیتے ہیں، تو وہ جو منکا ہے سانپ کا جو زہر کھینچتا ہے اسے ہم مہرے مار کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی جانب۔ ہمیشہ مہرے سفید باید بازی را شنو کند، وہ کون سا کھیل ہے جس میں کھیل کی ابتدا جو ہے وہ سفید مہرے سے ہوتی ہے؟ اس کے اندر 2 رنگ کے مہرے ہوتے ہیں یہ شطرنج میں، کالے بھی اور سفید بھی، اور جب بھی کھیل شروع کیا جاتا ہے اس کے اندر جو پہلا مہرہ حرکت کرے گا وہ سفید ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کا جواب جو تھا وہ تھا شطرنج۔ اب تمرین شمارہ 2، بازی قائم باشک را میشناسید، یہ آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ قائم باشک جو کھیل ہے اسے جانتے ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی صاحب جانتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں تاکہ ہم سب کو اس کے بارے میں علم ہو جائے۔ جی سر آپ نے نہیں ہوتا سر، جی بتایا تھا، چھپن چھپائی نہیں ہوتا ہے، ہاں وہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ تصویر میں کوئی نظر آ رہی ہے۔ ہاں، یہ چھپن چھپائی جس کو ہم آنکھ مچولی بھی کہتے ہیں، آنکھ مچولی کا کھیل کھیلنا، لیکن اس کا جو اصل میں نے جو نام پڑھا تھا مختلف جگہوں پر وہ تھا قائم موشک۔ موشک جو ہے، دیکھیں موش جو ہے وہ چوہے کو فارسی میں کہا جاتا ہے، لیکن لفظ موشک جو ہے یہ میزائل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور میزائل جس کے لیے عربی زبان میں لفظ صاروخ استعمال ہوتا ہے تو اس کا نہ تو میزائل کا اس کھیل میں کوئی تعلق ہے، تو شاید چوہے کا تعلق اس لیے ہو کہ بلی چوہے کا کھیل ایسا ہوتا ہے کہ چوہا جو ہے وہ بھاگتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ لفظ قائم جو ہے
ہمارے ہاں قائم لفظ کے معنی جو ہے وہ کچھ یوں استعمال کیے جاتے ہیں کہ کسی ایک چیز کا برقرار رہنا، جو چیز برقرار ہوگی، ثابت ہوگی، اس کو ہم قائم و دائم کا لفظ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ لیکن فارسی زبان میں قائم کے ایک معنی یہ بھی ہیں چھپ جانا۔ فارسی زبان میں چھپنے کے لیے جو ہے لفظ قائم استعمال کیا جاتا ہے۔ ثقلین صاحب، وہ امام قائم کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ امام قائم آپ کے علم میں نہیں ہے؟ چلیں، آپ کو دین پڑھنا پڑے گا میرے لیے۔ ہاں ہاں، چلے آپ یاد آ گیا۔ اچھا صحیح۔ سر یہ قائم جو ہے یہ تو قیام سے ہے نا؟ نہیں، ایسا بھی ہے کہ اہل تشیع جو ہیں ان کے جو امام مہدی ہیں، اور یہ اہل تسنن کا بھی باقاعدہ یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی کی تشریف آوری ابھی جو ہے ہونی ہے، اور ہم ان کے منتظر ہیں، اور ان کے لیے جو نام جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، امام قائم کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ امام جو کہ جو ہے وہ انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے، چھپے ہوئے ہیں۔ تو قائم باشک یا قائم موشک جو ہے، اس کو بظاہر انگریزی زبان میں ہائیڈ اینڈ سیک کا لفظ جو ہے ہم اس کھیل کو کہتے ہیں، اور ہائیڈ اینڈ سیک جو ہے اس کو ہم آنکھ مچولی کا نام بھی دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کھیل کا پورا جو طریقہ کار ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ کھیل جو ہے کس طرح کھیلا جاتا ہے۔ تو اب ہم جو ہے اس کا ایک ایک جملہ پڑھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے۔ آپ سے فقط 1 منٹ کی اجازت لیں گے، دوبارہ آپ سے ارتباط کرتے ہیں۔ خوب جی جی بولیں۔ قائم پہ ہٹ گاؤں آپ کیوں گاؤں میں بھائی آگے چل پڑیں۔ نہیں، آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کو ایک جگہ رکنا نہیں چاہیے۔ ہاں، آپ پوچھیں تاکہ کسی اور کا بھلا ہو جائے، شاید مجھے بھی اس کا پتہ چل جائے جو کہ مجھے آج تک نہیں پتہ جس چیز کا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ابھی تک قائم سے مراد جو ہے وہ مطلب جو قیام کا مطلب سمجھ، جیسے عربی لفظ چلائے گا یا فارسی میں قائم جو پڑھتے ہیں؟ نہیں، یہ ایسا ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قائم جو ہے تو عربی زبان میں بر خواستے یا بر پا یا بے پائی، اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے کھڑے ہو جانا جو ہے، اس کے لیے لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جو آسمان پنجم جو ہے، اس کے لیے بھی کنایا جو ہے وہ قائم کا کنایا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر وہ چیز جو قائم و دائم ہے، زندہ و پائندہ ہے، اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ قائم استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر قائم بالذات، خداوند متعال کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قائم بودن یعنی کسی شخص کا ثابت ہونا، ایک چیز پر جو ہے وہ ثابت رہنا، استوار رہنا، پا برجا رہنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لفظ قائم کے معنی میں اتحاد ہیں۔ لیکن
جب دوسرا معنی ہم اس کا لیتے ہیں تو اس کے معنی پنہان یا نہفتے کے معنی جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں اور پڑھنے میں ملتے ہیں۔ مخفی کا لفظ بھی اس کا ہم معنی ہے، مخفی، پنہان، نہفتے، یہ تمام جو ہے یہ مترادف ہیں لفظ قائم میں۔ تو قائم بازی جو ہے وہ وہی ہے جس کو چھپن چھپائی کا کھیل قائم شدنک جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر قائم موشک جو ہے، جو آج ہم جس کا نام قائم باشک کے نام سے پڑھ رہے ہیں، یہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ کھیل ہے، چھوٹے بچوں کا کھیل ہے۔ جو کچھ میں نے پڑھا ہے یا میرے سامنے ابھی موجود بھی ہے وہ یہ ہے کہ قائم موشک نوعی بازی خرد سالان و ان بدن ترتیب است که عده‌ای بازیکن به حکم قرعه یک تن را از میان خود انتخاب کنند۔ ٹاس کیا جاتا ہے، 5-6 بچے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک شخص کو انتخاب کرنا ہوتا ہے انہوں نے، جس کے لیے قرآن اندازی کر لیتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے، اب وہ بھلے جو ہے وہ ٹاس سے ہے یا کسی طریقے سے ہے۔ جس شخص کو انتخاب کیا جاتا ہے اس کو وہ ہمیشہ گرگ کا نام دیتے ہیں، گرگ کہتے ہیں بھیڑیے کا۔ تو یہ ہے کہ ان شخص در سر محلے یا وہ کسی بھی ایک کوچے میں یا اس طرف کسی جگہ جا کر جو ہے چشمهای خود را میبندد و ضمن بیان ان کلمات قائم باش کہ گربے شاخت نہ زنے، کہتے بھئی چھپ جاؤ کہیں بلی آپ کو سینگ نہ مار دے۔ نہ بلی کا سینگ ہوتا ہے، نہ بلی نے سینگ مارنا ہوتا ہے، لیکن یہ بچوں کا کھیل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی چھپ جاؤ کہیں بلی آپ کو جو ہے نا سینگ نہ مار دے۔ و دیگر از دیگران مخفی میشوند، جب وہ یہ باتیں کہہ رہا ہوتا ہے اور خود وہ اس نے پہلے اپنے آپ کو مخفی کیا ہوتا ہے تو سارے بچے جو ہے نا وہ چھپ جاتے ہیں۔ جب وہ چھپ جاتے ہیں تو پھر وہ جو ایک شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ سپس او به جستجوی آنان می پردازد، اور پھر وہ ان کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ اولین کسی را کہ گیر آورده بازی ختم می شود، جو ہی وہ کسی ایک لڑکے کو ڈھونڈ لیتا ہے تو کھیل یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ و شخص اخیر برای نوبت دوم انتخاب می گردد، اور جس شخص کو انہوں نے ڈھونڈ لیا ہوتا ہے وہ پھر جو ہے نا یہ کام وہ انجام دیتا ہے اور بازی اسی طرح جو ہے یہ چلتی رہتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے یہ اگر آپ کو ایک کتاب ملے کہ بازی های بچه های ایرانی یا خرد سالان ایرانی، تو اس میں بہت سارے جو ہیں وہ کھیل جو ہے نا وہ آپ کو پڑھنے کے لیے ملیں گے۔ آج ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بازی قائم باشک جو ہے یہ کیا ہے، کیا یہ بازی قائم موشک ہی ہے یا کہ کوئی اور ہے؟ جی شروع کریں جی۔ باش بفرمائیں، ایک جملہ پڑھنا ہے، ترجمہ کرتے جائیں تاکہ ہاں یہ کیا بازی قرآن پر می شود، یعنی کہ تمام جو کھیلنے والے بچے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ بھیڑیا کہتے ہیں۔ نہیں، ایسا پہلے 2 جملے آپ چھوڑ گئے ہیں۔ بازی قائم باشک را می شناسید، کیا آپ یہ قائم باشک کھیل جو ہے اس کو جانتے ہیں؟ الف با قواعد ان بازی آشنا شوید، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کھیل کے جو قواعد ہیں اس سے آپ کی آشنائی کرواتے ہیں۔ اب آپ نے جملہ پڑھیں، یکی از بازی کنان گرگ می شود، یکی از بازی کنان گرگ می
بازی کو لانے کے بچوں کھیلنے والے بچے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ بڑھیا ہوگا. گر باید یک محل بائستر بیشتر دیکھیے گر جو ہے وہ بے یک محل بیشتر بھیڑیا جو ہے ایک جگہ پہ کھڑا ہوگا. وہ چشمائی شراب بندر یا چشم بے گزارت، یا تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ اس پر پٹی باندھ دی جاتی ہے یا اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. بند کر لیتا ہے. گور باید کا یہ عادت مثل 10 یا 20 شمارت، یعنی بھیڑیا جو ہے وہ 10 یا 20 دفعہ جو ہے وہ گرتا ہے. اور در طول این مدت سایر بازیکنان باید در محلی خود را پنهان کنند، یعنی اس جگہ سے تمام جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. گرگ نہ باید آنها را ببندد، تاکہ اس کو بھیڑیا نہ ان لوگوں نہ دیکھ سکے، چاہیے کہ نہ دے تاکہ نہ دے لیں، چاہیے نہ دے لیں. صحیح ہے. اچھا، پس از پایان شمارہ ٹھیک ہے سر. ہاں ٹھیک، پڑھ لیں آپ، کوئی اور پڑھ لیں. چلیں کسی اور کو باری دے دیں. یہ عثمانی صاحب بھی آ گئے ہیں، ان کی مجھے نظر آ رہا ہے شاید آ گئے ہوں. یہ جی برگشت عید بفرمائید. پس از پایان شمارش، شمارش سے مراد ہے گنتی. پس از پایان شمارش در چشمهایش و باز میکند و باید دیگران را هدایت گرد باید نام افراد و جای پنهان شدن آنها را بلند بگوید. بازی باید درون بیایی و خودش را به نهر گرد برساند و بگوید سک سک. اچھا، اب یہاں جو ہے یہ کھیل جو ہے اس کا کچھ اور طریقہ کار جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اس کو پڑھتا ہوں، شاید میرے لیے بھی یہ اس میں کچھ چیزیں تبدیل ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ کہ از بازی کنان، اور دوسرا یہ ہے کہ جو وسیم عثمانی صاحب نے جو پڑھے ہیں 2 جملے، اس میں انہوں نے ایک لفظ گرگ استعمال کیا ہے. تو یہ لفظ گرگ نہیں، یہ لفظ گورگ ہے. گرگ کا لفظ جو ہے یہ اولوں کے لیے تگارگ کے تلفظ سے جو ہے استعمال ہوتا ہے. دوسرا جو ہے بازی می کند، یہ کند نہیں ہے. اگر ہم می کند کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھیل کھیلتا ہے، اور اگر ہم لفظ می کند پڑھیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کھودتا ہے یا کسی چیز کو ایکسکیویٹ کرتا ہے. تو یہ چھوٹے سے تلفظ کے اشتباہ سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہ کہ از بازی کنان گرگ می شود، ایک جو کھلاڑی ہے وہ گرگ بن جاتا ہے. گرگ باید در یک محل بایستد، اس گرگ کو یا بھیڑیا جس کو ہم کہتے ہیں ایک جگہ پر کھڑا ہو جانا چاہیے. و چشمهایش را ببندد، یا چشم بگذارد، یا تو وہ اپنی آنکھوں کو باندھ لے، اس پر پٹی باندھ دے، یا ان کو جو ہے وہ بند کر لے. گرگ باید تا یک عدد مثل 10 یا 20 بشمارد، یہ جو پہلا شخص جو انتخاب ہوا ہوتا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ یا تو 1 سے 10 تک گنے گا یا وہ 1 سے 20 تک گنے گا، اور سارے کھلاڑیوں کے درمیان طے ہو جائے گا کہ جو ہی یہ آخری گنتی کے آخری عدد پر پہنچے گا اس وقت تک آپ نے چھپا لینا ہے اپنے آپ کو. ودار طول ان مدت سائر بازی کنان باید در محلی خود را پنہان کند، اور اس عرصے میں جب وہ گنتی گنی جا رہی ہوتی ہے یہ دوسرے جو ہیں یہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں.
و گرگ نباید آنها را ببیند، اور اس طرح کہ وہ گنتی کے مکمل ہونے تک خود کو چھپا لیں اور وہ شخص جو گرگ بنا ہوا ہے وہ ان کو نہ دیکھ سکے۔ پس از پایان شمارش، جب یہ گنتی ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ 1 سے 10 تک ہے یا 1 سے 20 تک ہے، گرگ چشمہایش را باز میکند، اور وہ لڑکا جو گنتی گن رہا ہوتا ہے وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے، و باید دیگران را پیدا کند، اور وہ جو چھپے ہوئے ہیں ان کو اس نے ڈھونڈنا ہے۔ گرگ باید نام افراد و جای پنہان شدن آنها را بلند بگوید۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو گرگ ہوتا ہے وہ ایک ایک کر کے لڑکوں کا نام بولتا ہے۔ مثلا وہ کہے گا کہ وہ جو رحیم ہے وہ فلاں ٹینکی کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جو کریم ہے وہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جو احمد ہے وہ چھت کے اوپر چلا گیا ہے۔ تو اگر وہ اس نے جو آواز دی، جو اس نے محل بتایا اور لڑکے کا نام بتایا یا لڑکی کا، اگر وہ ویسا ہی ہوا، وہ نکل آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے گرگ، وہ اس کی وہ جو گرگ کی اس کی ڈیوٹی وہ ختم، اور جو پہلے اس نے ڈھونڈ لیا اس کی وہ جو یہ کھیل ہے اس کے ذمہ پڑ جائے گا۔ بازی کون باید بیرون بھی آئے، جب ایک شخص کا نام وہ پکارتا ہے تو اگر اس نے کہا کہ فلاں شخص وہ چھت کے اوپر ہے لیکن وہ کمرے کے اندر سے نکل آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرگ جیتا نہیں ہے۔ و خودش را به محل گرگ برساند و بگوید سک سک، اور جب وہ بندہ جو ہے وہ آ جاتا ہے جس کو صحیح اس نے ڈھونڈا ہوتا ہے، تو وہ پھر آ کر اس کو آ کر کہتا ہے سک سک، اس کا مطلب ہے کہ تم جیت گئے ہو اور میں ہار گیا ہوں۔ اب یہ سک سک پتہ نہیں بچوں کی زبان میں کیا معنی رکھتا ہے، البتہ اگر ہم ڈکشنری میں جائیں گے تو وہاں یہی ملے گا کہ یہ ایک واژه‌ای که در بازی‌های بچه‌ها استفاده می‌شود۔ اگر ہم دیکھیں، اگر شاید ہمیں کوئی سک سک کے کوئی لفظ کے کوئی معنی مل جائیں تو ہمیں جو ہے ضرور دیکھنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں اگر مجھے مل جائے تو۔ ہاں جی، یہ سک جو ہے یہ اس کے 3 مختلف معنی ہیں جن کا کوئی تعلق جو ہے وہ بازیہائے قائم موشک سے نہیں ہے۔ مثلا پہلا جو ہے وہ سین کے نیچے زیر سے شروع ہوتا ہے اور یہ اس سرکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ سکنجبین بنانے کے لیے استعمال ہو۔ دوسرا لفظ سک کا جو ہے یہ چوب تیز، چوبی نوک تیز کے 4 پایان را بدن رانند۔ آپ دیکھیں کہ ہاتھی کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس بھی ایک نوک والا ایک آلہ ہوتا ہے جو وہ چبوتا ہے اور ہاتھی جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ فیل بال نے ہاتھی کو چلانے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، یا کسی بھی چارپائے کو جو بھی مویشی ہے یا کوئی ایک حیوان ہے اس کو حرکت کے لیے جو اوزار استعمال ہوتا ہے اس کو بھی سک کہا جاتا ہے۔ اور پھر سک کے ایک اور معنی جو ہیں وہ میڈیکل کے ٹرمنالوجی میں آتا ہے، اور وہ ہے جو شاندہی مخلوط، وہ جو شاندہ جو کہ طبابت میں طبیب حضرات جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے تجویز کرتے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے وہ سک کہا جاتا ہے۔ سک لفظ کا بالکل کسی بھی صورت جو ہے وہ اس سے بازی قائم موشک سے مجھے کوئی تعلق جو ہے فرہنگ معین میں، فرہنگ فارسی معین میں نظر نہیں آیا۔ یہ طلباء کی، وہ کھیلنے والے بچوں کی جو ہے ایک خاص ایجاد ہے، اور ممکن ہے کہ یہ ایک شہر میں کچھ اور ہو اور دوسرے شہر میں کچھ اور ہو۔ جی سر۔ تو ہم
آج کے درس سے ہم نے تیسرا سبق جو ہے اس کا اختتام کر بیٹھے ہیں. انشاءاللہ کل ہم درس چہارم جو ہے اس کا آغاز کریں گے. کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہیو اے نائس ایوننگ. اچھا جی، شب خوش. السلام علیکم جی، خدا حافظ. السلام اور